بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو بھائی کرام آپ حضرات سے گزارش سے اتنی ہے کہ ذہن کو منتشر نہ ہونے دیجیے گا، بار سماعت گفتگو نہ ہوگی انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ، لیکن کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں کیونکہ مجلس ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی اپنے حصے کا ثواب لینا ہے۔ تعمیل حکم میں چند باتیں اور اس کے بعد ختم دعا ہے، چونکہ باب مصائب میں بھی ضروری ہے گفتگو کرنا کیونکہ یہ شب شہادت اور باب عمران کی بارگاہ بھی ہے، اور شب شہادت جس امام کی وہ بھی باب النوائب ہے، اور بڑی مظلومانہ زندگی ہمارے ائمہ کی رہی ہے، اور بالخصوص ہمارے امام کی کہ ساری زندگی جو ہے اب ذرا سے گزارش صرف یہ ہے، چونکہ ایک فقرہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صاحبان نظر کے لیے تاکہ نوجوان بھی متوجہ ہو جائیں، ہمارے اور آپ کے سب کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ ہے معرفت خدا، بے شک معرفت پروردگار، اللہ کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل، یہ ہم سب کی خلقت کا سبب ہے۔ اور چونکہ یہ مجلس اصالہ ثواب کی منسوب ہے ایک ماں کے اصالہ ثواب کی، اور مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ ورنہ والدین کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، ان کے مہمات کے حوالے سے آپ مسلسل تقاریر سماعت فرماتے رہتے، لیکن میں ایک نہج سے ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے لیے کہ جب ہماری خلقت کا سبب معرفت خدا ہے تو کیوں نہ ان ماؤں کے حق میں دعا کی جائے کہ جنہوں نے اپنی آغوش تربیت کو ایسا بنایا کہ جن کے پروان کردہ بچے اس دروازے تک چلے آئے۔ ارے آپ غور فرمائیں، یہ ان کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ جن کی دلوں میں محبت اہل بیت علیہ السلام آ جائے اور وہ قیام کرے، اور ہم سب کے سب جو بھی دیکھیے، میں نے پھر ایک بات کہی اور پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری اور آپ کی جو خلقت کا سبب ہے وہ ہے معرفت خدا۔ ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے اپنے اللہ، چونکہ عبدیت کی معراج ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کو پہچانے۔ بے شک سبحان اللہ۔ توجہ کیجیے نظر سے دیکھیے، بات پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو سمجھ رہے ہیں جو افراد میں ان کے لیے تھا کہ بزرگ اگر متوجہ ہوتے تو نوجوانوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تشریف رکھیں، آپ ذرا متوجہ رہیے گا، میری بات کی تائید کرتے رہیے گا۔ ہمارے اور آپ کی خلقت کا مقصد ہے معرفت خدا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے کچھ ذوات مقدسہ کو خلق کیا تاکہ ان کے ذریعے وہ پہچانا جائے۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں ہو گئی، تو اب پھر چل کے ان ماؤں کے حق میں دعا کریے کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ ان کی آغوش میں پلنے والے بچے در اہل بیت سے وابستہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہے کیونکہ جناب امیر علیہ السلام نے پھر برجستہ ایک فقرہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ شیعۃ مرتبۃ شریفہ لا یدرکھا الا الشریف، کہ شیعہ ایک شریف مرتبہ ہے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، میں اپنے وقت کے اندر گفتگو تمام کروں گا، میں مصائب کے بس گزارش یہ ہے کہ آپ کے اذان عالیہ منتشر نہ ہونے پائے، توجہ کیجیے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ شیعۃ مرتبۃ شریفہ لا یدرکھا الا الشریف، توجہ کیجیے گا کہ شیعہ ایک شریف مرتبہ ہے، یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو شریف ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ توجہ کر رہے ہیں، اگر لومیہ کبار سے اور گرامر ڈسکس کی جائے تو یہ لفظ شریف جو مولانا نے استعمال کیا، شارف بھی نہیں، کتنی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ حکیم مطلق کے ذہن اقدس سے نکلے ہوئے یہ فقرے ہیں۔ شیعۃ مرتبۃ شریفہ، ہمارا چاہنے والا یہ ہے شیعت تو ایک شریف مرتبہ، یہ منصب ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی کو ملے گا جو شریف ہوگا، اور شریف کے لیے شارف بھی شریف ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں فاعل ہے۔ میں کسے سمجھاؤں گا، میں یہاں پر آپ کو صرف متوجہ کر رہا ہوں تاکہ میری بات پہنچ جائے۔ شارف بھی شریف ہوتا ہے، شریف بھی شریف ہوتا ہے، لیکن شارف اس میں فاعل ہے، شریف صفت مشبہ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت صفت موجود رہے، مگر شریف یعنی صفت مشبہ وہ ہے، وہ کبھی بھی اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوگی۔
سبحان اللہ اور فرمائیں ایک سلامات پڑھنے بہت جلدی میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ آپ میری بات کو صرف ایک کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں اور بات تمام ہو جائے. دیکھیے گا پھر آپ سمجھیے کہ لا یدرکہ الا الشریف اسے وہی پاتا ہے جو شریف ہوتا ہے. تو جو یہاں تک آ گیا پھر بات کو بات سے ملا لیجیے. ہماری خلقت کا مقصد ہے اس کی معرفت اور اس نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ان کو ان ذوات مقدسہ کو. تو اب اللہ کی معرفت اسی کو میسر آئے گی جو ان کی چوکھٹ تک آ جائے. مولا فرما رہا ہے معرفتی معرفت اللہ ہماری معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے. تو وہ یہ بات طے ہو گئی کہ خدا کی معرفت اسے میسر آ ہی نہیں سکتی جو در اہل بیت سے غافل ہو. بے شک سبحان اللہ بات ہو گئی نا. اب آپ سنیے اور یہاں تک آنے کے لیے اور ان کی محبت یہ اکثر آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت کی طرح نہیں بڑھتی. ان کی محبت کے لیے حسب و نسب کا طاہر ہونا. دیکھیے میں کسی بھی طرح آپ کے ذوق ودا سے صرف گفتگو کر کے بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں اور ذرا بھی گفتگو کو میں منتشر نہیں ہونے دینا چاہ رہا ہوں. آپ ذرا بس اتنا غور کر لیجیے گا کیونکہ بات چلتے چلتے جب آتی ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ جب بیٹھتے ہیں ذکر اہل بیت, جب فرش بچھایا ذکر اہل بیت, جشن منایا تو ان کے نام کا, فرش بچھایا تو ان کے نام کا, سب کچھ. کیوں؟ کیونکہ دنیا نہ پر دیکھے بات میں پھر عرض کروں کیونکہ معرفت کا مسئلہ ہے. ہماری اور آپ کی زندگی ہمیں وجود ہی اس لیے ملا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکے. توجہ کیجیے گا. اور معرفت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اعمال بھی بات کی منزل ہے. جب تک معرفت کا مطلب پہچاننا, جب تک پہچانیں گے نہیں آپ کو پتا تو ہونا چاہیے آپ کس کے آگے سرخم کر رہے ہیں, آپ کسے سجدہ کر رہے ہیں. یہ تو ایک علی کا سجدہ تھا جس نے نہ دکھائی دینے والے کو دنیا میں دکھایا. سبحان اللہ. بھائی توجہ کریں آپ کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس کو آپ اندازی انداز سے کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ دکھائی دینے والے نے کچھ ایسے دکھائی دینے والے بنا دیے کہ جن کو دیکھ کے نہ دکھائی دینے والا پہچانا گیا. توجہ ہے نا. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے ان کو خلق کیا تو اس نے تمام اوصاف کبریائی ان میں رکھ دیے. سبحان اللہ. تمام اوصاف پھیلا دیجئے. آپ کے سامنے تو حدیث رسول ہے. اے علی تمام اشجار دنیا اقلام کی صورت اختیار کر لیں, تمام جن و انس سے لکھنا بیٹھ جائے. یہ تو حدیث ہے. لسان العرب کے شاعر نے بھی شعر کہا اور اس کا مطلب صرف ایک شعر کا مطلب سن لیجیے آپ. وہ یہ کہتا ہے علی تمہارے فضائل و کمالات کی کتاب اتنی موٹی ہے کہ اگر سمندروں میں انگلیاں تر کر کے اس کتاب کے اوراق پلٹے جائیں تو کتاب مکمل نہ ہوگی, سمندر خشک ہو جائے گی. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم وہاں تک پہنچے ہوئے وہاں سے کیوں؟ کیونکہ ان کی ذوات مقدسہ کو اس نے لا محدود بنایا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اور قانون ہی یہی ہے کہ لا محدود کا مظہر کبھی محدود ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اور آل رسول کسی کی ذہن میں, کسی کے ذہن میں حدود و قیود میں آ ہی نہیں سکتے. ان کی اگر حد بنا دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہاں نہیں بلکہ وہاں تک پہنچے گا. بے شک اس کی ذات محدود نظر آئے گی. توجہ کیجیے گا. میں بات کو اور قریب کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم سب کو اس لیے خلق کیا گیا کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں. اور اس نے بھی یہ کہا تم کو کنزن مخفیہ فاعبدت وانور فضلت الخلق لکا, اور میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ تو میں نے ایک مخلوق خلق کر دی. اشارہ نور محمدی کی طرف. اب ذرا غور فرمائیں. اب آپ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنا کر بھیجا. تو جب یہ ذریعہ معرفت خدا ہیں, اسی لیے کہا گیا ہے, بلکہ سورہ لقمان میں غالباً آیت نمبر 14 میں اشارہ ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. بے شک یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے.
یہ ان کی پاک دامنی کا نتیجہ ہے. گفتگو نہیں میرا صرف اشارے کرتا ہوا چل رہا ہوں اپنی منزل کی طرف. کیوں؟ کیونکہ بات جب اہل بیت کی محبت کی آتی ہے تو اکثر اغیار ہی نہیں ہمارے نوجوان بھی سوچنے لگتے ہیں, سوالات ہونے لگتے ہیں کہ صاحب پھر وہی گفتگو محبت کی ہونے لگی, پھر وہی محبت کی بات ہو رہی ہے. یعنی گفتگو لفظ محبت کثرت استعمال میں اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا کہ بات پھر وہی محبت کی ہونے لگی. نہیں, آپ سمجھے ہی نہیں کہ لفظ محبت یہ ایک آسان لفظ نہیں ہے, یہ کتنا بڑا لفظ ہے اور اس کے اندر کیا کیا پنہا ہے, ہمیں غور کرنا چاہیے. محبت آسان شے نہیں ہے, محبت یوں ہی نہیں ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ جذبات کا نام محبت نہیں ہے. محبت وقت پر کسی سے گلے مل جانے کا نام نہیں ہے. یوں تو دائرہ اسلام میں اگر آپ دیکھیں گے تو تاریخ بتائے گی کہ بہت سارے کلمہ پڑھ کے آ گئے تھے, مگر اسی میں ارے جنازہ پڑھا رہا علی تشیع جنازہ کو نہ گئے, ان کا نہ جانا تو سیدہ کا جواب سلام نہ دینا, یہ بتا رہا ہے اللہ واہ مسلمان سبحان اللہ واہ 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 ایک سلامات پڑھتے ہیں سبحان اللہ. آپ نے غور فرمائیے گا, آپ فہرست بنا جائیے. تقریباً 17 یا 18 ہی ملے تھے, توجہ کیا تشریف رکھے. ایک اور سلوات پڑھتے ہیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بات میری تمام ہو رہی ہے اور مجلس کا وقت جتنا مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر بات تمام ہو جائے گی. اور نواب صاحب آپ بھی متوجہ رہیے گا کیونکہ دائرہ بڑا تنگ ہے اور سرکار اگر آپ متوجہ رہے کہ چند منٹ تو گفتگو سے زیادہ بات مکمل ہو جائے گی اور آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, آپ بتا میری طرف متوجہ رہے, بات ختم ہو رہی ہے. یہ صرف ہمارے بڑے بھائی اور شیخو آزاد صاحب ان کا حکم ہے. میں بھی سفر پر تھا اور سفر پر ہوں اور آمادہ سفر کی ہوں. بہت مختصر پڑھنا آپ کو سب ہے, بہت جلدی بات کو تمام کر رہا ہوں. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی خلقت کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ زندگی کی آخری سانس تک ان کے بنے جائیں. بے شک. یہ جملہ نہیں ہے, یہ فلسفہ ہے, بے شک. بہت بڑا فلسفہ ہے. اور جب ان کے ہو جائیں گے تو اس نے ان کو بنایا اپنے نور سے. بس 2 جملے سن لیجیے, بات پوری کلیئر ہو جائے. اس نے ان کو بنایا اپنے نور سے, تو جب وہ باقی ہے تو یہ باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا, جب وہ باقی ہے تو یہ باقی. یہ الگ بات کو قدم کی سنائیوں میں رہنے والا کب سے تھا کب تک رہے کچھ نہیں پتا, لیکن یہ بھی بات ان کے لیے مالک کا اس سے نہیں کا کچھ نہ تھا. بے شک. توجہ ہے نا, عالم نہیں عالمین کی اعلی نظر کی بات کر رہا ہوں. سب سمیٹ کے 2 جملے سنیے, بات ختم کر رہا ہوں. اس نے ان کو بنایا اپنے نور سے, تو جب وہ باقی تو یہ باقی, یہ گلے کٹا کے بھی باقی. نہیں سمجھے آپ, یہ مردے خوار ہو کے بھی باقی. اگر باقی نہ ہوتے تو گلا کٹتے ہی نو کے سینا پر تلاوت نہ ہوتی. توجہ کیجیے گا. اب انہوں نے کہا, اللہ نے کہا میں بھی چاہتا ہوں, تم بھی ان کو چاہو, تم بھی ان سے محبت کرو, اور دین کی اجرت ہے ہی ان کی محبت. اب جو ان سے محبت کرنے لگا تو میں نے بھی پوچھا کہ مالک تو باقی ہے تو یہ باقی, اب ہمیں کیا ملے گا؟ کہا تم ان کے ہو جاؤ, یہ باقی ہے تو تم باقی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات ختم ہو رہی ہے. بے شک بے شک. لفظوں میں سمیٹ رہا ہوں بات, کئی آیات میرے ذہن میں اس وقت. اب کیا سمجھتے ہیں یہ ماتا شہیدہ کا جو فلسفہ ہے, من ماتا مثال ثواب کی نہ مجلس ہے تو میں 2 باتیں, من ماتا تو پیار محمد ماتا شہیدہ, ماتا مغفورہ, ماتا مستقل ایمان, ماتا طائبہ. جو ان کی محبت میں گیا وہ بخشا ہوا گیا, وہ توبہ کیا ہوا گیا, وہ کامل ایمان گیا. اللہ اکبر. اتنی تو اس کا مطلب کیا ہوا, جو جا رہا ہے ان کی محبت میں وہ بخشا ہوا جا رہا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو بھائی جب بخشا ہوا جا رہا ہے تو پھر محشر کا خوف کسے ہوگا؟ ہائے ہائے. تو زبردستی ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات ہی نہیں رہے گی. بے شک. سند یہ ہے کہ ماتا مغفورہ بخشا ہوا جا رہا ہے, ماتا طائبہ توبہ کیا ہوا جا رہا ہے, ماتا مستقبل للایمان جو ان کی محبت میں جائے وہ کامل ایمان جا رہا ہے. ایک شب یہ بھی ہے, تاریخ کی مناسبت سے جملہ اور کہہ دوں, آپ کو متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ بھی دیکھیے عجب المیہ ہے. مسلمانوں کی عقلوں پر ماتم نہ کیا جائے تو کیا کروں. آپ بتائیے جو ان کی
سبحان اللہ. آپ سمجھ آگے بڑھیے. پھر اس کے بعد ابھی ہم نے بقیہ آیات آپ سن رہے تھے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائے کیا ہے؟ مردہ تصور نہیں کرنا, وہ شہید ہے. شہید کا مطلب زندہ ہے, اپنے رب کی طرف سے رسپا رہا. کون؟ جو سبیل خدا میں قتل ہو جائے. میں صرف سبیل کو سبیل ہی کہوں گا. سبیل کا مطلب عام طور سے ترجمہ اللہ کی راہ, سبیل خدا. سبیل خدا میں جو قتل ہو جائے, اچھا وہ شہید ہے جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائے. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. غالباً سورہ ہود میں یہ نام ہوتا ہے, الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ. اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جو لوگوں کو سبیل سے روکتے رہے. کیا کہنا, سبیل میں جو قتل ہو جائے وہ شہید ہوتا, اور اللہ کی لعنت انہیں ظالم کہا گیا جو سبیل سے روکے, جو سبیل سے منع کرے, جو سد راہ بن جائے. توجہ, اللہ کی لعنت ان ظالموں. ایک آیت اور سن لیجیے, بات ہو رہی جو کہ سارے سوال کی منڈی سے شہادت کی بات کو میں مکمل کر کے جا رہا ہوں. توجہ, بس 2 سے 3 منٹ بابے فضائل. اب کیا غالباً سورہ فرقان, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. کہ بروز محشر ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کہہ رہا ہوگا, اے کاش اسے بھی مان لیا ہوتا جو رسول کے ساتھ سبیل تھی. سبحان اللہ. سبیل میں جو قتل ہو وہ شہید. شہید کا مطلب زندہ, مرا نہیں, رزق پا رہا ہے. اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو سبیل سے روکے. پھر ایک وہاں پچھتا رہا ہے, کیا کہ وہ ہاتھ کاٹ کاٹ کے کہہ رہا ہے خدا اے کاش اسے بھی مانا ہوتا. وہاں رسول سبیلا جو رسول کے ساتھ سبیل تھی. اس کا مطلب رسول اور ہے, سبیل اور ہے, کچھ تو ہے. اور آگے بڑھیے, سورہ مبارکہ احزاب, وقالوا ربنا انا اطعنا. یہ احکام معیشت کی بات, فیصلے ہو چکے ہیں, جنت و جہنم تقسیم ہو چکی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. پھر بات نہیں پر آ گئی. جو گروہ جہنم کی طرف بھیجا گیا وہ جہنم کے قریب آئے, اور آنے کے بعد جب جہنم میں نظر کی تو کہتے ہیں یہ بھی ہے. لفظیں ہیں وَقُبْرَانَا, یہ ہمارے بڑے بڑے ہیں جہنم میں. پھر اس کے بعد متوجہ ہو کے کہتے ہیں پالنے والے یہی تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں سبیل سے روکا تھا. یہی وہ ہیں. اور پھر اس کے بعد ربنا آتهم ضعفین من العذاب, پالنے والے ان پر دوہرا عذاب کرنا. ولعنهم لعنا کبیرا, اور ان کے لیے وہ جو تیرے پاس بڑی والی لعنت ہے وہ ان پر بھیج دے. انہوں نے ہمیں سبیل سے روکا. پھر آگے بڑھیے, سورہ دہر ہے, سورہ مبارکہ دہر ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی, اختیار تمہیں ہے, چاہے شکر کرنے والے بن جاؤ. اب سبیل کیا ہے؟ بات کو سمیٹ دیا, بات شہادت کی. میں نے فکرہ کیا کہا, اس نے ان کو بنایا اپنے نور سے. توجہ, اب ایک فکرہ ان کا سن لیجیے. یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعہ ہماری فاضل تینت سے بنے. اور اللہ نے ان کے خمیر کو معجون کیا ہے ہماری توجہ کریں آپ. اب اس کا مطلب یہ ہے اس نے ان کو بنایا اپنے نور سے, تو وہ باقی تو یہ باقی. اور ان کی فاضل تینت سے کہ تمہارے لیے ایک شرف بات ختم ہو گئی. آخری فقرہ, وہ اوجے نو بے ماہ ولایت
اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کسی اور کی چوکھٹ پر کیوں نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، جن کا خمیر ان کی ولایت مر تو سکتے ہیں کبھی جا نہیں سکتے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھی نہ سمجھ میں آئی ہو بات تو میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، طب کا. معجون کیا گیا ہمارا خمیر ان کی ولایت کے پانی سے. جا کے اطباء سے پوچھئے گا، حکما سے پوچھئے گا کہ معجون کسے کہتے ہیں؟ معجون طب کی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ معجون، صفوف، قرص، ساری چیزیں نا. میں نے کہا آخری فقرہ ہے، توجہ سے سننے نا، بات ختم ہو جائے گی، شہادت کا سارا فلسفہ کلیئر ہے. وہ باقی تو یہ باقی، اور یہ باقی تو ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا. ہم بھی ماتا شہیدہ کی فہرست میں ہیں. کیوں؟ یہ اس کے ہیں، ہم ان کے ہیں. یہ بھی تو آپ کو معلوم ہے نبی بلاغا تو چند فقرے تو سب کو یاد ہوتے ہیں نا. محبوب محبوب محبوب، محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. روایات محشر کو پڑھیے گا کہ جب آنے والے آئیں گے اور ان کے چاہنے والے جس کے دل میں اتنی سی محبت ہے، یعنی ان کے مخالف سے ذرہ برابر بھی اگر رواداری نہیں، تو پھر آپ تیاری کیجئے اور وہاں کا انتظام دیکھیے گا جو اس نے کیا ہے کہ تم ان کے ہو، تم ان کے ہو. معجون اسے کہتے ہیں جب بھی کسی شے کا معجون آپ لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء کو کبھی آپ جدا نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے. اگر جدا کر دیں تو معجون نہیں، جدا ہو جائے تو معجون نہیں. جس سے بھی کلوٹی کا معجون ہے شہد سے کے بنائے تو کبھی بھی وہ اجزاء جدا نہیں ہوں گے، تب تو وہ معجون ہے. ہمارے خمیر کو ان کی ولایت کے پانی سے معجون کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ ہم مر تو سکتے ہیں، کبھی ان کی ولایت سے جدا نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ جو معرفت کے ساتھ محبت کرتا ہے، مطلب کی محبت چند قدم چل کے دم توڑ دیتی ہے، اور جو معرفت سے محبت کرتا ہے اسے چاہے سولی پر چڑھوا دو، چاہے دیواروں میں چڑھوا دو، جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. شب شہادت ہے نا، یہ مجمع، یہ بارگاہ ہے بابا مراد کی. سب اپنے اپنے گھروں سے چاہنے والے نکل پڑے. کہاں؟ فلاں جگہ شبیہ تابوت سجی ہے، فلاں جگہ ماتم ہے، فلاں جگہ مجلس ہے، فلاں بارگاہ میں یہ انتظام ہے. کیوں؟ تم آئے نہیں ہو، لائے ہو. وہ محبت جو تمہیں بے چین کر رہی ہے، تم اس کے سبب آ جاؤ. ایک فقرہ کہوں، اکثر پردیسی بھی ہوتے ہیں، بس ختم ہو گئی گفتگو، دو چار فقرے سن لیجئے اور یہاں پر ذرا بھی تعامل سے کام نہ لیجئے. اسی امام نے، اسی مظلوم امام نے محمد علی نیشاپوری سے کہا تھا، بطور وصیت فرمایا. محمد علی چونکہ پوری زندگی تو زندان میں گزر گئی، آپ فرماتے ہیں محمد علی نیشاپوری ہمارے چاہنے والوں میں سے جب بھی کوئی عالم غربت میں مرے گا تو میں موسی کاظم اس کا تشیع جنازہ کروں گا. یہ امام نے فرمایا. آخری لیا ساری زندگی قید کتنی ہو مجھے اس سے بحث نہیں. تاریخ میں 10 سال لکھا یا 7 سال یا 14 سال یا 34 برس، ہمیں اس سے غرض نہیں. غرض یہ ہے کہ قید کرنے والے کو اس سلسلہ کیا تھا اور روضہ رسول سے گرفتار ہے. یہ شہادت ہے نا، اہل بیت کے گھروں میں ماتم ہوتا ہے. بڑا مظلوم امام، اتنا مظلوم کہ جس کا جنازہ جب بغداد کے پل پر نظر آیا تو دیکھنے والے بھی نہ سمجھ سکے یہ کوئی کپڑا پڑا ہے یا کوئی جنازہ رکھا ہے. آپ کی آوازیں دنیا بلند ہو گئی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے رونے والوں. یوں تو جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے وہ ضماعت
مقدسہ تشریف لے آتی ہے، مگر آج تو شب شہادت ہے، آج امام ابو رضا کو فرصت دیجیے، جسے آپ سلام کرتے ہیں تو کیا کہہ کے کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا غریب الغرباء، اے غریبوں کے غریب تم پہ ہمارا سلام، یا بین الضعفاء والفقراء، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرصت دیجیے، سرکار زمانہ کو فرصت دیجیے۔ آپ غور فرمائیں، یہ شب بڑی قیامت کی شب ہے، یہ شب شہادت ہے، ظہر آج نہیں، ظہر 23ویں تاریخ کو دیا گیا، اور یہ 3 دن مولا نے بڑی بے چینی کی گزارے، انتہائی اضطرابی کیفیت۔ آپ کو خبر ہے، اور یہ خصوصی وصیت میں سے مولا جب مدینے سے چلے تھے تو اپنے بیٹے امام رضا غریب کو یہ وصیت کر کے چلے تھے کہ جب تک ہم واپس نہ آ جائیں، کتنے برس قید میں رہے، مولا فرماتے میرے لال جب تک ہم واپس نہ آ جائیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دروازے بسو گے۔ مطلب سمجھے؟ یعنی خاندان رسالت کی حفاظت کرو گے، زمانہ اتنا برا ہو، جس کے 18 بیٹے ہوں اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کیا حالات رہے ہوں گے؟ ایک غلام یہ کہتا ہے کہ میں روزانہ مولا کا بستر دروازے پر لگا دیتا تھا، اور مولا نماز شب کے بعد آرام کرتے تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک شب کئی برس گزر گئے، ایک شب ایسی آئی کہ میں نے دیکھا کہ امام رضا بستر پر نہیں ہے، اور میں پوری رات پریشان رہا، کبھی اندر جاتا ہوں، کبھی باہر آتا ہوں، کبھی دائیں بائیں دیکھوں مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے خبر سلام کری، اور وہاں جو ہے بے چینی کا عالم، اضطرابی کیفیت، مگر کسی کو صبح جب سورج نمودار ہوا تو دیکھا مولا تشریف لا رہے۔ آپ سن سکے، بہت مختصر کر دی میں نے گفتگو، انشاءاللہ اس کے بعد بھی مجلس سے آپ تفصیل سے سماعت فرما لیجیے گا۔ اب اس کے بعد جب مولا تشریف لائے تو رضا غریب کا عالم یہ تھا کہ سر کا امامہ نہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر درد پڑی ہوئی تھی۔ غلام نے ہاتھوں میں پکڑا، مولا آخر یہ سبب کیا ہے؟ کہا نہ پوچھو، ہم یتیم ہو گئے، یہ شب ہم نے بغداد میں گزاری ہے۔ اللہ امام ابو بکر مجھے رحمت کرے، تمہیں کوئی میرے چند میں رکھتا ہے، میں تمام کر رہا ہوں میں کی۔ آپ ذرا غور فرمائے، مولا فرماتا ہے یہ شب میں نے اپنے بابا باجازت امامت، اور مختصر کر دوں مگر ایک فقرہ اور سن لوں، غربت کا عالم تو سنو۔ غلام کہتا ہے مولا اتنا اور بتا دیجئے، کوئی خاص وصیت بھی فرمائی تھی بابا نے؟ وہ ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کہنے لگے میں کیسے عرض کروں، میرے بابا نے چلتے چلتے یہ کہا ہے میرے لال، میرے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور پیروں کی بیڑیاں پہ درد، میں اسی حالت میں رسول اللہ سے ملوں گا۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے یہ صلا دیا ہے، وجہ یہی ہے کہ حتی آدمی یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا مولا ارے زنجیریں نہ کر سکیں گی، کیونکہ یہ گوشت میں پیوست ہو چکی ہے۔ کچھ یاد آیا؟ 11ویں امام کی تقریباً پوری زندگی زندان میں گزری۔ توجہ، بات میں نے تمام کر دی، آخری 1 یا 1.5 منٹ مجلس تمام ہے۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے، آپ تشریف رکھیے گا، پھر مجلس ہے، اور اس کے بعد شبیہ تعبود آپ مسلسل زیارت فرمائیں گے۔ 2 منٹ بس مجلس تمام ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ سلسلہ، اور خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، خدا نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے سید سجاد کا وہ فقرہ یاد ہے، بازار مدینہ میں نکلے تھے، ارے ہجوم سے ایک آواز آئی، ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب، اے لوگوں مجھ پر رحم کرو میں غریب ہوں۔ لفظ غریب سن کے سجاد رک گئے، آگے بڑھے، جا کے پوچھتے ہیں تو غریب ہے کہاں؟ کہ میری ایک بات کا جواب دیتے، کیا پوچھئے؟ کہ یہ بتا اگر اس عالم غربت میں تو مر جائے تجھے کفن ملے گا کہ نہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہاں سب تو مسلمان ہیں، کیا یہ مجھے کفن بھی نہ دیں گے؟
مزدور تاریخ 4 یا 5واں ندا دے گا، 4 مزدوروں کو زیارت کے فقرے سناؤ۔ ارباب مفاتن نے جو فقرے لکھے، بس وقت نہیں، 2 جملے سن لو۔ جس وقت مولا کے جنازے کو کمبل یا چادر میں جس طرح لپیٹا گیا نا، خدا کی قسم ان زرخرید مسلمانوں نے مولا کو چادر میں لپیٹا